السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، رواہ البخاری فی صحیحہ فی کتاب الایمان۔ سامعین کرام، الحمدللہ اللہ کا بے حد اور بے انتہا فضل و کرم ہے کہ 11 رمضان کے روزے مکمل ہو گئے ہیں اور آج ہم لوگوں نے 12ویں تراویح کی نماز باجماعت امام صاحب کے ساتھ ادا کی ہے۔ یقیناً نیکیوں کی توفیق ملنا اور نیکیوں کا مکمل ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے تو نیک اعمال مکمل ہوتے ہیں، اور اگر اللہ کی توفیق میسر نہ ہو تو انسان کتنی کوشش کیوں نہ کر لے، نیکی کے اعمال اور نیکی کا کام مکمل نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے جب بھی کوئی نیکی کا کام انسان انجام دے، جب بھی کوئی اچھا کام انجام دے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ زبان سے ادا کرے، اور اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس کے فضل و کرم سے، جس کے احسان سے نیک اعمال مکمل ہوتے ہیں۔ تو یقیناً 11 رمضان کا مکمل ہونا اور 12ویں رمضان میں داخل ہونا یہ ہم لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی نعمت کی بات ہے، اور نعمت جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی میسر ہو تو نعمت کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ اور نعمت کی شکر گزاری یہ ہے کہ جس طرح سے ہم لوگوں نے 11 رمضان تک کمپلیٹ مسلسل کوشش کی ہے، آگے بھی جو رمضان مبارک کے ایام اور ساعتیں ہمارے سامنے ہیں ان میں بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بھرپور کوشش کریں۔ یہی اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی شکر گزاری ہے۔ سامعین کرام، ابھی ہم نے آپ کے سامنے صحیح البخاری کتاب الایمان حدیث نمبر 38، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی رمضان کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے رمضان کے روزے رکھتا ہے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس حدیث کے اوپر ہم غور و فکر کریں گے اور دیکھیں گے، سمجھیں گے کہ اس حدیث سے ہم لوگوں کو کیا کیا نصیحتیں اور کیا کیا سبق اور کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں تعلیمات ملتی ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے اس حدیث پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے اس کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے مشروع ہے۔ ہر بالغ مرد و عورت ان کے لیے اس رمضان مبارک کا یا ہر رمضان مبارک کا روزہ جو ان کو ملے وہ ان کے لیے لازمی فریضہ ہے، اور اس کو کسی بھی طریقے سے چھوڑنا ایک مسلمان مرد و عورت کے لیے بالکل جائز نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فرمایا کہ من صام رمضان، جو آدمی رمضان کا روزہ رکھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کا روزہ اللہ کی طرف سے فرض ہے اور اس کو کسی بھی صورت میں چھوڑ نہیں سکتے ہیں الا یہ کہ عذر شرعی ہو۔ سامعین کرام، اس حدیث پر ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں دوسری بات جو پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ رمضان کے پورے مہینے کا روزہ رکھنا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ من صام رمضان، جس آدمی نے رمضان کا روزہ رکھا، تو یہ جو رمضان کا جو لفظ ہے اصل میں ایک پورے مہینے کے لیے بولا جاتا ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے اندر 12 مہینے ہیں، 12 مہینے میں 9واں مہینہ کون سا ہے؟ رمضان کا مہینہ ہے، جو شعبان کے مکمل ہونے کے بعد جب نیا چاند دکھتا ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے، اور شوال کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے 29 یا 30 دنوں تک یہ رمضان کا مکمل مہینہ ہوتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ رمضان کا جو لفظ ہے وہ پورے مہینے کے لیے۔ سامعین کرام، اس حدیث میں
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کو جو رمضان مبارک کے مہینے کا مکمل روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اور خوشخبری کیا ہے؟ خوشخبری یہ ہے کہ جو آدمی رمضان کے پورے مہینے کا روزہ رکھے گا اس کے پچھلے تمام گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ جمہور علماء کرام کے فہم اور قول کی روشنی میں جو آدمی رمضان کے مہینے کا پورا روزہ رکھتا ہے اس کے تمام چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات اور یاد رکھنا چاہیے، جو آدمی رمضان مبارک کا پورے مہینے کا روزہ رکھتا ہے اور اس دوران وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تمام گناہوں اور خاص طور سے بڑے بڑے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرتا ہے، تو جب اس کا رمضان کے مہینے کا روزہ کمپلیٹ ہوگا تو اس کے چھوٹے بڑے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ بات یاد رکھیے، جو آدمی رمضان المبارک کے مہینے کا پورا روزہ رکھتا ہے اور اس دوران وہ اپنے تمام گناہوں اور خاص طور سے بڑے بڑے جو گناہ اس سے سرزد ہوئے ہیں اس سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرتا ہے، تو جس دن وہ رمضان کے کمپلیٹ روزے کو پورا کرے گا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مہینہ ہمارے لیے کتنا اہم ہے، کس قدر اہم ہے، اور اس مہینے میں ہمیں کس قدر کوشش کرنی چاہیے۔ سامعین کرام، اس حدیث کی روشنی میں پورے رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد گناہوں کی معافی اور مغفرت کی جو خوشخبری سنائی گئی ہے اس کے لیے دو شرط ہیں۔ اس کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ دو شرطیں ہیں جو حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ پہلی شرط کیا ہے؟ ایمانن، من صام رمضان ایمانن، جو آدمی رمضان کا روزہ ایمان رکھتے ہوئے رکھتا ہے۔ ایمان رکھتے ہوئے کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں پر ایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تعلیمات پر ایمان، اور یہ جو رمضان ہے اور رمضان کا جو روزہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، اس پر ایمان رکھتے ہوئے جو آدمی رمضان کا روزہ رکھتا ہے، یہ پہلی شرط ہے۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ واحتساباً۔ واحتساباً کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید اور طلب کرتے ہوئے کہ جو ہم روزہ رکھ رہے ہیں، جو ہم صبح سے لے کر کے شام تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، رب العالمین اس پر ہم کو اجر و ثواب سے نوازے، اس چیز کی امید اور طلب کرتے ہوئے جو آدمی روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہوں گے۔ گویا یہ دو شرط ہے، دو ادب ہے، دو شرط ہے، دو آداب ہیں جو روزہ کے لیے ضروری ہیں۔ جو آدمی بھی روزہ رکھے وہ دو شرط ضرور پوری کرے۔ پہلا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کے اوپر کمپلیٹ ایمان اور اس پر استقامت، اور دوسری شرط جو روزہ رکھ رہا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر و ثواب کی بھرپور امید رکھے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ سامعین کرام، یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیے، یہ جو رمضان مبارک کے روزہ رکھنے کے لیے جو دو شرط اور دو آداب بتلائے گئے ہیں، تمام نیک اعمال کے لیے یہ دو شرائط ہیں اور دو آداب ہیں۔ آپ نماز پڑھیے، اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھیے اور اجر و ثواب کی امید رکھیے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات کرتا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے اجر و ثواب کی امید اللہ تبارک و تعالیٰ سے رکھے۔ اگر کوئی آدمی حج کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، یا جو بھی نیکی کے اعمال انجام دے رہا ہے، اس وقت اس کو ایمان رکھنا چاہیے کہ ہمارے رب نے ہمارے لیے جو جو بیان فرمایا ہے، جو جو احکام نازل فرمائے ہیں وہ بالکل سچ ہے، اور جو ہم اس کو پورا کریں گے ہمارے رب کی طرف سے ہم کو اجر و ثواب ملے گا۔ ہر نیکی کو اسی ادب کے ساتھ انجام دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نیکی کا جو اجر و ثواب ہے وہ دوبالا کر کے ہم لوگوں کو عطا فرمائیں گے۔ سامعین کرام، یہ جو حدیث ہے جس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو یہ فرمایا، ہم لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ جو آدمی رمضان کے مہینے کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اس سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے رکھے گا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس میں اصل میں ہم لوگوں کے لیے پیغام ہے۔ پیغام کیا ہے ہم لوگوں کے لیے؟ کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی رمضان کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ابھی رمضان آنے والا ہے، اس سے پہلے اپنے کمر کو کس لو کہ اب ہمارے سامنے رمضان ہے، اور جیسے ہی رمضان
شروع سے لے کر کے اخیر تک کنٹینیو روزہ رکھو. اب بہت سارے لوگ تھک جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں، ہمت ہار جاتے ہیں. 5 روزے رکھ کے چھوڑ دیا، 10 روزے رکھ کے چھوڑ دیا، 15 روزے رکھ کے چھوڑ دیا، کیونکہ ان کو ہمت نہیں ہو رہا ہے. لیکن نہیں، اس حدیث سے ہم لوگوں کو یہ سبق ملتی ہے، اس حدیث سے ہم لوگوں کو یہ ترغیب ملتی ہے کہ رمضان جیسے شروع ہو کنٹینیو روزہ رکھے، بیچ میں چھوڑے نہیں. کیونکہ ہر دن کا جو روزہ ہے وہ مغفرت کے لیے، ہر دن کا روزہ وہ ہمارے لیے مغفرت کا دن ہے. یہ نہیں کہ آخری میں مغفرت ہے، نہیں، ہر دن ہمارے لیے مغفرت ہے. آپ نے حدیث سنی ہوگی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تبارک و تعالی ہر رات بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی کہ ہر افطاری کے وقت اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو جو بالکل جہنم جن کے اوپر واجب ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی کہ جو آدمی روزہ رکھتا ہے اور رب العالمین سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما کر کے ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. لہٰذا جب روزہ رکھے تو کنٹینیو رکھنا ہے، بالکل لگاتار رکھنا ہے، بیچ میں چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ ہر دن جو ہے وہ مغفرت کا دن ہے. اور خاص طور سے جب ایک مسلمان پورے مہینے کا روزہ رکھتا ہے اور پورے مہینے کا روزہ رکھنے کے بعد جب اس کے لیے عید کا دن ہوتا ہے تو اصل میں وہی حقیقی خوشی کا دن ہوتا ہے اور وہی مغفرت کا دن ہوتا ہے. لہٰذا اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم پورے مہینے کا روزہ رکھیں، کنٹینیو روزہ رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں مشغول رہیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت اور بخشش ہمیں بھی حاصل ہو جائے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین.